بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ طریقت حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ ورعا کا ہفتہ واری مضمون جو کہ ہر جمعرات کو آتا ہے، آج کا ہمارا عنوان ہے شب برات۔ شب برات اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بے شمار گناہ گار بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ یہ رات ماہ شعبان کے نصف میں آتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں ماہ شعبان کے متعدد فضائل مذکور ہیں۔ یہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس ماہ کی عبادات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کثرت سے روزے رکھتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس ماہ کی فضیلت کو حاصل کرنے کی ترغیب نہایت دل نشین انداز میں دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے بارے میں فرمایا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان واقع ایک مہینہ ہے جس کی برکت سے لوگ غافل ہیں۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں، بلکہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ آپ کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں روزوں کا اہتمام اس لیے فرماتے کہ اللہ تعالیٰ سال بھر میں فوت ہونے والوں کے نام اسی ماہ میں لکھوا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ میری موت کا فیصلہ اس حال میں ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ماہ میں ایک رات جو کہ شب برات کے نام سے معروف ہے، فارسی زبان کے اس لفظ کا معنی ہوتا ہے نجات پانے والی رات۔ نجات پانے والی رات۔ اس رات بے شمار گناہ گار لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں، اس لیے اس کا یہ نام پڑ گیا، ورنہ اسے لیلۃ من نصف شعبان کہا جاتا ہے، یعنی 15ویں شعبان کی رات۔ یہ شعبان کی 14 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے اور 15 تاریخ کی صبح صادق تک رہتی ہے۔ اس رات کے بارے میں بھی اعتدال کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ بعض لوگ تو سرے سے اس کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں اور بعض لوگ اس رات میں اپنی طرف سے بعض من گھڑت باتیں شامل کر کے اسے دین کا نام دے دیتے ہیں۔ افراط و تفریط سے ہٹ کر اگر اعتدال کو ملحوظ رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے فضائل و مناقب مذکور ہیں، لیکن بدعات و اختراعات سے پاک ہیں۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں تقریباً 10 صحابہ کرام سے روایت منقول ہیں، جن میں مشترکہ طور پر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس رات کے فضائل موجود ہیں، اس لیے نہ تو سرے سے انکار کرنا اور نہ ہی حد سے بڑھ کر رسومات و خرافات، مثلا حلوے مانڈے ضرور پکانا، آتش بازی کرنا، مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع کرنا، عورتوں کا قبرستان جانا، مردوں کا قبرستان جانے کو بہت ضروری خیال کرنا، ساری رات جاگنے کو ضروری تصور کرنا، انفرادی عبادات کو اجتماعی شکل میں تبدیل کرنا جیسے صلاۃ التسبیح وغیرہ وغیرہ کو اس میں زبردستی شامل نہ کیے جائے، بلکہ اعتدال کے ساتھ جتنے فضائل احادیث میں مذکور ہیں ان کو اسی درجے میں تسلیم کرنا چاہیے۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها
فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اس دن روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالی غروب آفتاب کے وقت سے آسمان دنیا پر اعلان فرماتے ہیں، کیا کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی ہے رزق کو تلاش کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت کا مارا ہے کہ میں اس کی مصیبت دور کروں؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ حتیٰ کہ صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس رات عشاء اور فجر کی نمازیں وقت پر باجماعت ادا کریں، اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق نفل نمازیں خاص کر نماز تہجد ادا کریں، انفرادی طور پر صلاۃ التسبیح پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے، دنیا و آخرت کی بھلائیاں مانگے، خاص کر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں۔ زندگی میں کبھی اس رات قبرستان جائیں، اپنے اور میت کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اس رات کی فضیلت میں مذکور روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو تمام مخلوق کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، سوائے چند بد نصیب لوگوں کے۔ وہ بد نصیب اشخاص یہ ہے: نمبر 1، مشرک یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات خاصہ میں کسی مخلوق کو شریک کرنے والا۔ صفات خاصہ سے مراد وہ صفات ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، مثلا بغیر اسباب کے محتاج ہونے کی زندگی اور موت دینا، رزق دینا، اولاد دینا، عزت و ذلت دینا، بگڑی بنانا، مشکلات کو حل فرمانا وغیرہ۔ نمبر 2، قاتل یعنی کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص غلبہ اسلام کے لیے شرپسند دشمنان اسلام کو قتل کرتا ہے یا حکومتی طور پر اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ فسادیوں کو قتل کرے، سولی پر چڑھائے، کسی کو قصاصاً قتل کرے یا کسی ایسے انسان کو قتل کرے جس کا قتل کرنا شریعت میں جائز قرار دیا گیا ہو، تو ایسے اشخاص اس وعید میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ ایسے امور میں وہ شرعاً قاتل شمار نہیں ہوتے۔ نمبر 3، زانی یعنی وہ شخص جو اسلام کے مقرر کردہ جائز طریقے سے ہٹ کر جنسی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، وہ زانی کہلاتا ہے۔ زنا کا اصل مفہوم یہ ہے کہ مرد و عورت بغیر نکاح کے آپس میں جنسی ملاپ کریں۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ زنا اور لواطت دونوں کے لیے وعید ہے، یعنی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ، یا کوئی مرد کسی اور مرد کے ساتھ، یا کوئی عورت کسی اور عورت کے ساتھ جنسی ملاپ کرتے ہیں تو یہ سب عرف میں زانی شمار ہوتے ہیں۔ نمبر 4، شرابی یعنی وہ شخص جو شراب پیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ شراب پینا حرام ہے، خواہ اس سے کسی کو نشہ چڑھے یا نہ چڑھے، کم مقدار میں پیے یا زیادہ، خوشی کے موقع پر پیے یا پریشانیوں کو کم کرنے کا بہانہ بنا کر پیے، ہر حال میں شراب ناجائز اور حرام ہے۔ متعدد احادیث میں شرابی آدمی کے بارے میں سخت وعیدیں موجود ہیں۔
جن سے ثابت ہوتا ہے کہ شرابی شخص اللہ، اس کے رسول اور تمام مومنین کی نگاہ میں برا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ فائدہ: شراب کی دیگر نشہ آور چیزیں شراب کی طرح دیگر نشہ آور چیزیں مثلاً بھنگ، چرس، افیون وغیرہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ نمبر 5، متکبر، یعنی وہ شخص جو حق بات کو ضد و عناد کی وجہ سے قبول نہ کرے اور غلط نظریات پر جمع رہے، اپنے سے کم حیثیت لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، غرور، گھمنڈ، تعلی اور انانیت کی وجہ سے اس کی گردن اکڑی رہتی ہو، دوسروں کو کمتر اور خود کو برتر سمجھنے والا شخص متکبر کہلاتا ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے کہ بعض لوگ کسی صاحب حیثیت شخص کو بڑا مکان، اچھا لباس، عمدہ سواری، مہنگی اشیاء استعمال کرتے ہوئے دیکھ لیں تو فوراً فتوی بازی شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص متکبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہو، تکبر ہو۔ اس شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند بھی فرماتے ہیں، اس لیے ان باتوں کا تکبر سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، کبر یہ ہے کہ انسان حق بات کا انکار کرے اور مخلوق خدا کے لیے تیار نہ ہو اور شرعی احکامات پر عمل کرنے کو اپنی خود ساختہ حیثیت کے خلاف سمجھ کر چھوڑ دیتا ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کی وجہ سے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہو، اس کی بھی شب برات میں بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 6، والدین کا نافرمان۔ اس بابرکت رات میں جب گناہ گاروں کی بخشش ہو رہی ہوتی ہے تو دیگر چند بد نصیبوں کی طرح والدین کا نافرمان بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ والدین کی نافرمانی کو ایک حدیث پاک میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے۔ کبیرہ گناہوں کی فہرست میں والدین کی نافرمانی سر فہرست ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ والدین یا تو انسان کے لیے جنت کا باعث ہے یا پھر جہنم کا۔ اگر ان سے حسن سلوک کرے گا، ان کی خدمت کرے گا اور ان کی ضروریات کو ادب و احترام سے پورا کرے گا تو جنت ملے گی، ورنہ جہنم۔ اس لیے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس رات جب اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے بادل برس رہے ہوتے ہیں تو والدین کا نافرمان پھر بھی محروم رہ جاتا ہے۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے والدین کیا ہماری جنت کا باعث بن رہے ہیں یا ہم خود ان کی ناقدری کر کے اپنے لیے جہنم کا باعث بنا رہے ہیں۔ نمبر 7، بغض رکھنے والا، یعنی وہ انسان جو اپنے دل میں اپنے کسی دوسرے مسلمان کا برا سوچے، دل میں محبت کی بجائے نفرت پالے، اس کے لیے پیار کے جذبات کی بجائے دشمنی رکھے، اسے راحت دینے کی بجائے تکلیف دینے کے منصوبے بنائے، عزت دینے کی بجائے رشوت کرنے کی جستجو میں لگا رہے، اسے خوشیاں دینے کی بجائے پریشانیوں میں مبتلا رکھے، وہ شخص کینہ پرور کہلاتا ہے۔
شب برات میں ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو پریشان کرنا، تکلیف دینا، اس سے دشمنی رکھنا، اس کا برا سوچنا اللہ کے ہاں اتنا بڑا جرم ہے کہ دریائے رحمت کے جوش کے وقت بھی ایسا انسان محروم رہ جاتا ہے۔ نمبر 8، قاطع الرحم۔ قاطع الرحم یعنی وہ انسان جو رشتوں کو جوڑنے کے بجائے توڑتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے پر متعدد احادیث موجود ہیں جن کا تذکرہ ہم نے صلہ رحمی کے عنوان سے مختصر طور پر ذکر کر دیا ہے۔ دنیاوی معاملات کی وجہ سے بول چال ختم کرنے والا، رشتے ناتے ختم کرنے والا، خوشیوں اور غمیوں میں آپس میں الگ ہونے والا، قریبی رشتہ داروں، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب سے اپنے تعلقات ختم کرنے والا قاطع رحم کہلاتا ہے۔ یہ بھی اس مقدس رات میں اللہ کی بے پناہ رحمت سے کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ یاد رکھیں، اللہ کی رحمت بے انتہا ہے، لیکن اس رحمت کو لینے کے لیے ہمارا دل بھی سیدھا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے دل کو اس قابل ہی نہ بنائیں کہ جو اس کی رحمت کو قبول کرے تو اس میں غلطی ہماری ہے، اللہ کی رحمت میں کمی نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لے کہ کوئی شخص یہ اعلان کرے کہ آج میں اللہ کے نام پر خیرات کرتا ہوں۔ فقیر لوگ جمع ہو جائیں اور اپنے اپنے برتن اٹھائے ہوئے ہوں تو ہر اس فقیر کو خیرات نصیب ہوگی جس کا برتن صحیح سلامت ہو اور سیدھا ہو۔ اگر کوئی فقیر اور حاجت مند کا برتن ہی پاس نہ ہو یا سیدھا نہ ہو یا اس میں بہت بڑا سوراخ ہو تو محروم ہی رہے گا۔ اس میں قصور اللہ کے نام پر خیرات کرنے والے سخی کا نہیں بلکہ اس فقیر کا ہے جو اپنے پاس کشکول بھی نہ رکھتا ہو یا اس کا کشکول ٹوٹا ہوا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی رحمت سے محروم نہ فرمائے۔ ہمیں بھی اپنی غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، ورنہ اس رات باقی سب بخشے جائیں گے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ غلطیوں کو دور کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں اس رات کو اعتدال کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقط والسلام۔ محمد الیاس گھمن، خانقاہ حنفیہ، مرکز اہل سنت والجماعت، سرگودا، بدھ 10 مئی 2017۔